آپ فرماتے ہیں حضرت مولانا حافظ عبد المنان خان کاکڑ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید المرسلین رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت احترام کے لائق معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر اور فتنوں کے کٹھن حالات کے اندر جب لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مشغول نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو وہ عارضی رنگینیوں سے بچا کر ایک عظیم خطہ اور پھر اس عظیم خطے کے اندر ایک عظیم گھر، اللہ کا گھر، مسجد میں آنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو شرف بخشا ہے۔ یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ کی جس پر رحمت ہو جائے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے عارضی رنگینیوں سے بچا کر عظیم رنگینیوں کی طرف لے آتا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، کوئی اللہ کے دربار میں آئے گا، آسمان کا رب اس سے سوال کرے گا، بتلا تو نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے۔ وہ اپنے شب و روز کے بارے میں آسمان کے رب کے سامنے جواب دے گا۔ کبھی کہے گا میں نے فلاں ظلم کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، کبھی کہے گا میری زندگی جھوٹ میں گزر گئی، کوئی کہے گا میری زبان الزام تراشیوں میں لوگوں پر بہتان لگاتی لگاتی میری زندگی گزر گئی۔ لیکن وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ بڑے کامیاب لوگ ہوں گے جن سے آسمان کا رب پوچھے گا بتلا دنیا کی زندگی کیسے بسر کر کے آیا ہے۔ کہے گا اللہ یقیناً میں کمزور تھا، ہمت نہیں تھی، اتنی استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اکثریت نہیں تھی، تعداد نہیں تھی، لیکن اللہ میری زبان سے جب بھی لفظ نکلا تیری توحید کا نغمہ نکلا، میری زبان سے جب بھی کلمات نکلے محمد عربی کا فرمان نکلا، میری زبان جب بھی حرکت میں آئی عظمت صحابہ کو بیان کرتی رہی۔ اللہ میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، قرآن سنتا رہا، قرآن سناتا رہا، محمد عربی کا فرمان سنتا رہا، فرمان سناتا رہا، عظمت صحابہ کو بیان کرتا رہا، صحابہ کی عظمت کے ترانے پڑھتا رہا،
حتیٰ کہ میری ملاقات تیرے سے ہو گئی۔ فرمایا یہ بندہ ہے خوش نصیب ہے، طاقت بھی نہیں تھی، استطاعت بھی نہیں تھی، اکثریت بھی نہیں تھی، لیکن دل کے اندر عظمت صحابہ کا جذبہ موجود تھا، دل کے اندر صحابہ کا پیار موجود تھا، دل کے اندر رب کی توحید موجود تھی۔ میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ، پروٹوکول سے رب کی جنت میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ایک مقام بیان کیا ہے، ان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہہ دی، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ان پر بڑی بڑی مشکلات آئی لیکن استقامت کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کے لیے مارے کھانے والے سن لے، بے شک تو کمزور ہے، بے شک تیری تعداد نہیں ہے، بے شک اکثریت تیرے ساتھ نہیں ہے، لیکن تو نے رب اللہ کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور سن لے اب تیرے اوپر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، فرشتے تجھے خوشخبریاں جنت کی سنانے کے لیے آ گئے ہیں۔ ولا هم يحزنون، اور اب تجھے فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، جس اللہ نے تجھے رزق دیا ہے وہ اللہ ان کا بھی خیال کرے گا۔ قالوا ربنا اللہ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا پھر اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ ایک خاتون ہیں، اسلام کو قبول کیا، سیدہ آسیہ، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، حکمران وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، نام فرعون ہے، لوگ گھبراتے ہیں اس کا نام سن کر، اور آ کر کہتا ہے تو میرے گھر کے اندر رہنے والی میری بیوی ہو کر تو نے کلمہ اور پڑھ لیا، میرے دین کو چھوڑ کر دین اور اپنا لیا۔ آسیہ کلمہ چھوڑ دے، رب کی توحید کو چھوڑ دے، موسیٰ کے کلمہ کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے۔ انکار کیا۔ یہ ظالم ایک دھوپ کے اندر پھٹا لگوا لیتا ہے، ان کے وجود کے اندر لوہے کے کیلوں کو پیوست کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم آج اگر کوئی مرد ہو اس کا ایمان ڈگمگا جائے، لیکن کتنی عظمت اور شان والی خاتون ہے، رب اللہ کا دعویٰ کیا، اللہ کی توحید کا دعویٰ کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، آسمان والے رب سے التجا کی ہے۔ اللہ اکبر، آسمان والے رب کو التجا اتنی پسند آئی، قرآن بنا کر محمد عربی کے سینہ پاک پر نازل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ یہ ظالم فرعون بھی مجھ پر ظلم کرتا ہے، اس کے حواری بھی ظلم کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ رب کی توحید کو چھوڑ دے۔ اللہ یہ دنیا کے محلات زیورات کی آفریں دیتے ہیں، میں ہر چیز کو ٹھکرا کر صرف ایک سوال کرتی ہوں، عندک بیتا فی الجنہ، مجھے دنیا کی زینت و آرائش نہیں چاہیے بلکہ مجھے تیری جنت چاہیے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کو قبول کرنے والی، یہ ظالم سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دے، رب کی توحید کو چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے۔ اس بات سے انکار کیا، ارادہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کی توحید پر جب ایمان لے آئی، استقامت کا عظیم مظاہرہ کر کے دکھایا۔ یہ ظالم 2 اونٹ منگوا لیتا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہے، ایک طرف اونٹ کی ایک جانب وجود کے رسیوں کے ساتھ باندھ کر اونٹ کی ایک طرف باندھا گیا، وجود کا دوسرا حصہ اونٹ کے بائیں جانب باندھا گیا، اور اونٹوں والوں سے کہا اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دو۔ انہوں نے دوڑایا، اونٹوں نے زور لگایا،
سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن اللہ کی قسم ہے نہ رب کی توحید سے بے وفائی کی ہے، نہ محمد عربی کے دین سے بے وفائی کی ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ آج ہمیں بھی اسی عزم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ، ہم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ ہمیں ہمت دے دے، اللہ ہمیں بھی استقامت کا مظاہرہ کرنے والا بنا دے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، ذرا بلند آواز سے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، دین میرے آپ تک پہنچا ہے، آپ کی زبان سے رضی اللہ بھی نہیں نکلتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا۔ امیہ کو پتہ چلا مکہ کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں رسی پکڑا دی جاتی، بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے رہے۔ ہے بلال، مکہ کی تپتی ہوئی ریتوں پر تجھے لٹایا گیا، مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت کون سا آیا ہے، یہ وہ بلال ہے کہ جس کو ماریں پڑتی تھی رب کی توحید کی خاطر، جس کو ظلم برداشت کرنا پڑا محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ آج اللہ نے اعزاز کیا بخشا ہے، بلال تو رب کی توحید کے لیے مارے کھا کر آیا ہے، بلال محمد عربی کے دین کے لیے ظلم برداشت کر کے آیا ہے۔ آج یہ تلیاں جو مکہ کی گلیوں میں یہ اوباش لڑکے گھسیٹا کرتے تھے، آج اللہ نے اعزاز یہ بخشا ہے کہ تلیاں تیری بیت اللہ کی چھت پر آئیں گی، بیت اللہ کی چھت تیری تلیوں کا بوسہ لے گی اور تو اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرے گا۔ آج اللہ نے اعزاز یہ بخشا ہے، عزت یہ بخشی ہے۔ اور کون بلال، جن کے بارے میں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال چلتا رب کی جنت میں ہے، بلال چلتا زمین پر ہے، اور اس کے چلنے کے قدموں کی آہٹ رب کی جنت میں سے سنائی دیتی ہے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن قربان کیا اسلام کی خاطر، اور آج کوئی ظالم اٹھ کر ان کے بارے پر ان کے اوپر زبان درازی کرے، معاذ اللہ ان پر لعن طعن کرے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم بے شک کمزور ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کل قیامت کے روز یہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ بے شک ہم کمزور تھے، اکثریت میں کم تھے، لیکن اللہ ہم زبان کے ساتھ دفاع کرتے رہے ہیں۔ مجھے بتلاؤ، عظمت صحابہ کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ صحابہ کی عظمت کے ترانے گانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اور مجھے بتلاؤ، میرے اور آپ تک دین پہنچا ہے، پہنچانے والے کون؟ بتلاؤ، نماز میرے اور آپ تک پہنچی، پہنچانے والے کون؟ مجھے بتلاؤ، قیام کا طریقہ میرے اور آپ تک پہنچا، پہنچانے والے کون؟ میرے اور آپ تک رکوع کا طریقہ پہنچا، پہنچانے والے کون؟ پیغمبر نے سجدہ کیسے کیا، میرے اور آپ تک پہنچانے والے کون؟ اولئک اصحاب المیمنہ۔ او اللہ کے بندو، یہ بتلاؤ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آج پیغمبر کے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے، ان کا شان بیان کرتا ہے، ان کا مقام بیان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحیح معنوں میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔